ارے غور سے تصویر تو دیکھو، جمیل کا حسن دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور اوپر سے امریکہ میں رہتا ہے، اور بتا رہی ہوں شادی ہوتے ساتھ ہی وہ لڑکی کو بھی امریکہ بلوا لے گا۔ میں تو کہتی ہوں اتنا اچھا رشتہ نصیب سے ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو تمہاری بیٹی میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن لوگ یہاں کی لڑکیوں سے شادی تو کرتے ہیں مگر انہیں سسرالیوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جمیل نے تو صاف کہہ دیا ہے، خالہ میں تو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ یہ دیکھو تصویریں۔ خالہ نے 4 تصویریں اور ڈال دیں، اور ہر تصویر ہی ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ جنت نے نظریں جھکا لیں۔ فاطمہ بیگم نے خالہ کی بات سنتے ہی بس اتنا کہا، تو تم گارنٹی لیتی ہو نا لڑکے کی؟ خالہ فوراً بولی، ہاں ہاں، میری دیورانی کی پھپھو کا بیٹا ہے۔ میں نے سالوں پہلے دیکھا تھا جب یہ امریکہ نہیں گیا تھا، تب چھوٹا سا تھا، اب تو گھبرو جوان ہو گیا ہے۔ الفت خالہ کا بہت پرانا آنا جانا تھا، وہ گھر کی طرح ایک فرد سمجھی جاتی تھی۔ اسی مان اور اعتماد کے باعث فاطمہ بیگم نے ان کی بات پر بلا جھجک بھروسہ کر لیا۔ جنت کے سر سے تو پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور فاطمہ بیگم کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ بیٹی کو عزت کے ساتھ کسی اچھی جگہ رخصت کریں۔ جنت ابھی 18 برس کی ہوئی تھی، نہایت سیدھی سادی، معصوم اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ اس نے انٹر کے امتحانات بھی پرائیویٹ دیے تھے۔ سارا وقت گھرداری، سلائی کڑھائی، چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ رشتے آتے بھی تو ارد گرد کے متوسط گھرانوں سے ہی تھے، مگر فاطمہ بیگم کا خواب یہ تھا کہ بیٹی کو کسی ایسے گھرانے میں بھیجیں جہاں زندگی کی سختیاں اور اتار چڑھاؤ نہ دیکھنے پڑے۔ اب جب کہ الفت خالہ خود اپنی زبان سے یہ رشتہ لے کر آئیں، اور لڑکا نہ صرف خوش شکل بلکہ امریکہ میں نوکری کرنے والا نکلا، تو فاطمہ بیگم کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ اوپر سے خالہ کا یہ کہنا تھا کہ جمیل ان کے جاننے والوں کا ہی تھا۔ اس بات نے بھروسے کی مہر ثبت کر دی۔ لڑکے کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اکیلا امریکہ میں رہتا تھا۔ نہ کوئی سسرال کی الجھنیں، نہ ذمہ داریاں، صرف ایک بہن تھی یاسمین، جو یہیں پاکستان میں شادی شدہ تھی، اور شادی کے سارے انتظامات وہی سنبھالنے والی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بات سن کے گویا فیصلہ ہی کر لیا۔ انہوں نے خالہ سے کہا، الفت بہن، آپ لڑکے کی بہن کو لے آئیے، مجھے تو سب کچھ بہت مناسب لگ رہا ہے، پھر آپ ہیں تو مجھے مزید کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر الفت خالہ کے تو جیسے پر لگ گئے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رشتہ فوراً طے ہو جانا چاہیے۔ اسی شام انہوں نے دیر نہ کی اور یاسمین کو ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے کے لیے آ پہنچی۔ کمرے میں جب جنت کو بلایا گیا تو وہ ہلکی سی شرم کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوئے آئی۔ سفید شیفون کے دوپٹے میں لپٹی ہوئی اس کا چاند سا چہرہ دمک رہا تھا۔ یاسمین نے بغور اسے دیکھا، پھر مسکرا کے الفت خالہ سے نظریں ملائیں۔ پہلی ہی نظر میں انہیں جنت پسند آ گئی تھی۔ یاسمین تو 45 برس کی شادی شدہ عورت تھیں، 3 بچوں کی ماں، اور اب اپنے بھائی کا گھر بسانے کی فکر میں تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، دیکھیں بہن، ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس سادگی کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ ہمیں رخصتی بھی نہیں چاہیے، جب کاغذات بن کے آ جائیں گے تو ڈائریکٹ آپ اپنی بیٹی کو ایئرپورٹ سے رخصت کر دیجیے گا۔ میں تو خود اپنے سسرال میں رہتی ہوں، میں کہاں سے رخصت کروا کے لے کے جاؤں گی؟ ویسے بھی ہم نے تو اسے بھائی کے پاس ہی بھیجنا ہے، اور میں تو اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ لڑکیوں کی پردیسیوں سے شادی کر کے انہیں یہاں رکھ لیا جائے۔ بیچاری لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یاسمین کی بات سن کے فاطمہ بیگم کو تو جیسے چین مل گیا، خوشی ہی خوشی ان کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی سیدھے ایئرپورٹ سے ہی رخصت ہوتی اور اسے کسی سسرال کے جھنجٹ میں نہ پڑنا پڑتا۔ فاطمہ بیگم کا اپنا سسرال تو بہت ہی خراب نکلا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد کسی نے پلٹ تک کے نہ پوچھا۔ اسی تلخ تجربے نے انہیں بیٹی کے معاملے میں حساس کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ جنت کا نصیب ان جیسا نہ ہو، اور وہ ہر اس الجھن سے محفوظ رہے جو انہوں نے اپنی جوانی میں جھیلی تھی۔ فاطمہ بیگم کو رشتہ دل سے پسند آ گیا تھا، بس ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ لڑکے سے براہ راست بات کر لیں تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ یاسمین کو اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس نے فوراً سے بھائی کو فون ملایا
اور اسی لمحے فاطمہ بیگم کی بات کروا دی۔ فون کی دوسری طرف سے جب انگریزی میں کسی مرد کی آواز ابھری تو فاطمہ بیگم تو خوشی سے جھوم سی گئیں۔ حالانکہ انگریزی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ دھیرے دھیرے اردو میں سوال کرنے لگی، اور اگلے ہی لمحے انہیں نہایت شائستہ اور مہذب انداز میں اردو میں جواب ملا، تو وہ تو دل ہی دل میں فریفتہ ہو گئیں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے جمیل نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ تہذیب اور شائستگی میں بھی بے مثال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ بیگم نے اسی وقت دل سے رشتہ پکا کر دیا۔ ویسے بھی ان کے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ صلاح مشورہ کرتی۔ جنت تو پہلے ہی اپنی ماں پہ بھروسہ کر کے اپنا مستقبل ان کے ہاتھوں میں سونپ چکی تھی، لہٰذا فاطمہ بیگم نے جلد شادی کے لیے حامی بھر لی۔ نہ جہیز دینا تھا، نہ کسی سامان کی ضرورت، بس 2 جوڑوں کے ساتھ بیٹی کو ایئرپورٹ سے رخصت کرنا تھا۔ تو فاطمہ جیسی محنت کش اور کفایت شعار عورت کے لیے اس سے زیادہ آسان اور موزوں بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ تو خود سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ بیٹی کی فکر ان کے دل میں سب سے بڑھ کے تھی، اور اب اتنی سہولت اور عزت کے ساتھ اس کا رشتہ طے پا جانا ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ یاسمین نے خوشی خوشی سب کو منہ میٹھا کروایا اور پھر ایک نہایت خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکال کر جنت کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ انگوٹھی اتنی بھاری اور دیدہ زیب تھی کہ اسے دیکھ کر فاطمہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یاسمین نے پیار بھرے لہجے میں کہا، باجی بس 15 دن کے اندر ہم ٹیلی فون پر نکاح کروا دیتے ہیں، اس کے بعد کاغذی کارروائی بھی شروع ہو جائے گی، اور جانے کے لیے تقریباً 3 مہینے لگیں گے۔ 3 مہینے بعد آپ اور میں خود جنت کو رخصت کریں گے۔ اب جنت صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ میری بہن اور بھابھی بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے یاسمین نے جنت کو سینے سے لگا لیا تو فاطمہ بیگم خوشی کے مارے نہال ہو گئی۔ پھر واقعی 15 دن کے اندر اندر نکاح کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ صرف چند قریبی رشتہ داروں اور 2-4 پاس پڑوسیوں کو بلا کر ٹیلی فون پر نکاح پڑھوا دیا گیا۔ یاسمین نے اسی وقت سب کے سامنے کہہ دیا کہ کاغذات تیار کروانا اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد وہی جنت کو لے کے کبھی پاسپورٹ آفس جاتی، کبھی ویزا کے دفتروں میں، جیسے جنت کی ہر ضرورت کا انتظام وہ اپنی اولاد کی طرح کر رہی ہوں۔ جمیل کا نمبر بھی اس نے جنت کو دے دیا تھا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا موبائل فون بھی تحفے میں دیا تھا تاکہ بھائی بھابھی کی بات چیت جاری رہے۔ شروع میں کبھی جمیل کا فون آ جاتا اور کبھی جنت خود اسے فون کر لیتی۔ یوں آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان روز کی بات چیت نے رشتہ مضبوط کر دیا۔ جمیل تو ہر بار بےتابی سے یہ پوچھتا تھا کہ جنت اس کے پاس کب آئے گی۔ اس کا انداز اتنا والہانہ اور چاہت بھرا ہوتا تھا کہ جنت کا بھی دل دھڑکنے لگتا، اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں بھی محبت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ جمیل کا ذکر کبھی وہ ماں کے سامنے کر دیتی تو شرم سے اس کا چہرہ گلابی ہو جاتا، اور فاطمہ بیگم یہ سب دیکھ کر مطمئن ہو جاتی کہ بیٹی واقعی ایک اچھے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ 3 مہینے تیزی سے گزر گئے۔ جتنے دن پہلے بھاری اور لمبے لگتے تھے وہی دن پلک جھپکتے میں بیت گئے۔ یاسمین نے اپنی ذمہ داری کو اس خلوص کے ساتھ نبھایا کہ فاطمہ بیگم بار بار اسے دعائیں دیتی۔ پاسپورٹ، ویزا، ہر کاغذ مکمل ہو گیا، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار سب کو تھا، جنت کی رخصتی کا دن۔ گھر کا ہر کونا آج کچھ اور ہی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک طرف خوشی کہ بیٹی اپنے نصیب کی نئی راہ پہ چلنے جا رہی ہے، دوسری طرف ماں کے دل کا کرب کہ آج اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو جدائی کے حوالے کرنا ہے۔ صبح سے ہی فاطمہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ کبھی جنت کے کپڑے دیکھتیں، کبھی اس کے سرہانے رکھے چھوٹے چھوٹے سامان کو دیکھتیں، اور پھر آہ بھر کے رہ جاتی۔ جنت خود بھی ماں کے جذبات کو دیکھ کر قابو نہ رکھ پاتی اور رونے لگتی۔ یاسمین ہر بار آگے بڑھ کے دونوں ماں بیٹی کو سنبھالتی۔ باجی ہمت کریں، آپ کی بیٹی بہت اچھے نصیب کے ساتھ جا رہی ہے، میرے بھائی کے پاس وہ ہمیشہ خوش رہے گی، آپ کی قربانی اور محنت آج رنگ لے آئی ہے۔ یاسمین کے دلاسوں پہ بھی فاطمہ بیگم کا دل بھر آتا، مگر وہ اپنی بیٹی کے سامنے مضبوط رہنے کی کوشش کرتی۔ جب روانگی کا وقت آیا
تو گھر کے در و دیوار پر ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ یاسمین نے اپنی پوری توجہ جنت کو سنبھالنے پہ رکھی۔ کبھی اس کے آنسو پونچھتی، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر کے اسے دلاسا دیتی۔ چلیں بہن، اب وقت ہو رہا ہے، ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے۔ جنت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامے بار بار لپٹ جاتی۔ امی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ فاطمہ بیگم کا دل جیسے چھلنی ہو گیا، مگر آنسو پونچھ کے بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، بیٹی، ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے ایسا نصیب ملا ہے۔ میں تجھے اپنی خوشی کے ساتھ رخصت کر رہی ہوں۔ اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی رو پڑی۔ یاسمین نے فاطمہ بیگم کو سہارا دیا، ساتھ ہی جنت کو بھی سنبھالا۔ تینوں گاڑی میں بیٹھیں تو راستے بھر جنت کی سسکیاں اور فاطمہ بیگم کی خاموش آنکھوں سے گرتے آنسو ماحول کو نم کر گئے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے جب سامان اتارا گیا تو وہ لمحہ سب کے لیے سب سے کٹھن تھا۔ جنت نے آخری بار ماں کو گلے لگایا۔ یاسمین نے دونوں کو الگ کیا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ پکڑاتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، بس اب دعا دیں کہ یہ سفر خیریت سے گزرے۔ آپ کی بیٹی اب میری بھی بہن ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے روانہ کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ کے دروازے پہ جب جنت نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا تو دل کی ٹھنڈی سانس کے ساتھ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ فاطمہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کے بیٹی کو دعا دی اور دھیرے دھیرے جنت نظر سے اوجھل ہو گئی۔ یاسمین نے پاس کھڑی ہو کر باجی کو تھام لیا اور دھیرے سے کہا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جنت اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، اب وہ کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ یاسمین نے فاطمہ بیگم کو ان کے گھر چھوڑا اور پھر خود اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ساتھ ہی بھائی کو فون کر کے اطلاع بھی دے دی کہ جنت یہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ پاکستان سے امریکہ کا تقریباً 16 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے جب جنت ایئرپورٹ پہ اتری تو نیند اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا خوف اور پھر ایک بالکل نئی سرزمین پر اترنے کا ڈر اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پاسپورٹ اور ٹکٹ سنبھالتی آگے بڑھی۔ امیگریشن اور چیکنگ کے مراحل طے کرنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ کی لابی میں داخل ہوئی تو دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ نظریں بے چینی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں کہ کہیں جمیل دکھائی دے جائے، لیکن اتنے ہجوم میں جمیل کی جھلک کہیں نظر نہ آئی۔ سامان کو سینے سے چمٹائے ہوئے وہ سہمے ہوئے انداز میں کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں، مگر ہر طرف اجنبی چہرے اور اجنبی بولیاں ہی سنائی دیتی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، قدم لڑکھڑانے لگے کہ اچانک اسے ذرا فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا جو ہاتھ ہلا رہا تھا اور اونچی آواز میں اسے پکار رہا تھا، جنت کم ہیئر۔ یہ آواز سنتے ہی جنت کے قدم اس آدمی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچی اس کی جان نکل گئی، دل حلق میں آ گیا، سانس رکنے لگا، آنکھوں میں وحشت تیر گئی کیونکہ سامنے کھڑا شخص وہ ہرگز نہیں تھا جسے دیکھنے کی اس نے اپنی ساری امیدیں باندھ رکھی تھیں۔ شکل تو بلا شبہ جمیل کی ہی تھی، وہی جس کی تصویریں جنت کو دکھائی گئی تھیں، مگر حلیہ یکسر مختلف تھا۔ خوابوں میں جس شہزادے کو جنت نے برسوں کا ساتھی سمجھ کے دل میں جگہ دے دی تھی وہ تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ سامنے کھڑا شخص سفید بالوں کے ساتھ تھا جو دونوں سائیڈوں پہ چھلک رہے تھے، جبکہ بیچ میں مکمل گنجا پن صاف نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پہ سونے کے فریم کا بھاری اور موٹا چشمہ تھا اور چہرے کی جھریاں دور سے ہی عمر کا راز کھول رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ جنت کے دل کو کاٹنے لگی، جیسے ہر خواب کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ تقریباً 50 سے 55 سال کے آس پاس کا آدمی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سینہ چوڑا کر کے آگے بڑھا اور جنت کو اپنے بازوؤں میں بھر کے بولا، میں جمیل ہوں، تمہارا شوہر۔ یہ سنتے ہی جنت کی روح فنا ہو گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل دہل کے رہ گیا۔ جسے اسے 28 سال کا کامیاب اور خوش شکل نوجوان بتایا گیا تھا، وہ حقیقت میں ایک ادھیڑ عمر شخص نکلا۔ اس کی عمر اور چہرے کی تھکن نے سب کچھ آشکار کر دیا تھا۔
جنت کے قدم جیسے منو وزنی ہو گئے۔ دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ وہ جمیل نہیں ہے جس کے خواب دیکھے تھے، یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے لیے اس کی ماں نے آنسو بہائے تھے۔ مگر حالات نے اس کے منہ سے آواز چھین لی، اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی رہ گئیں اور آنسوؤں کا ایک بند ٹوٹنے کو تھا۔ سامنے کھڑا جمیل مسلسل مسکرا رہا تھا اور وہ اندر سے ٹوٹ کے بکھرتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ جہاز کے طویل سفر کے بعد کسی نئی دنیا میں نہیں بلکہ ایک کھائی میں اتر آئی ہو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جمیل نے مسکراتے ہوئے جنت کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ایئرپورٹ سے باہر لے آیا۔ پارکنگ میں کھڑی شاندار سی بڑی سی گاڑی دیکھ کر لمحے بھر کو جنت کے قدم رک گئے، مگر دل کا بوجھ کچھ کم نہ ہوا۔ وہ خاموشی کے ساتھ چلتی رہی۔ گاڑی کے دروازے کو جمیل نے خود کھولا اور نرمی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سفر کے دوران جمیل باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جنت بس شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن پہ اب بھی ایک ہی سوال سوار تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب؟ کیا واقعی یہی وہ شخص ہے جسے اس نے دل کے ایک کونے میں بسا رکھا تھا، جس کے لیے راتوں کو جاگتی رہی؟ مگر شکل وہی تھی جو تصویروں میں دکھائی گئی تھی، لہٰذا وہ خاموشی سے اپنے دل کو دلاسا دیتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا، مگر نہایت اچھے سے سیٹلڈ اور آرام دہ تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ سجی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جمیل نے زندگی باہر رہ کر سنبھال لی ہے، لیکن جنت کے دل کے طوفان کو کوئی چیز نہ تھام سکی۔ وہ ابھی بھی اسی صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ وہ حقیقت ہے جسے ماننا اس کے بس میں نہیں۔ جمیل نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو فاطمہ بیگم کا فون بج اٹھا۔ جمیل نے مسکرا کے فون اٹھایا، نرم لہجے میں بتایا کہ جنت خیریت سے پہنچ گئی ہے، اور پھر فون جنت کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ خود بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف ماں کی آواز آتے ہی جنت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ امی بار بار پوچھ رہی تھی، بیٹا خیریت سے پہنچ گئی نا؟ جمیل تو اچھا ہے نا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جنت کا دل چاہ رہا تھا کہ ماں کو سب سچ بتا دے، چیخ چیخ کر کہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو بتایا گیا تھا، یہ دھوکہ ہے۔ مگر سامنے کھڑے جمیل کی آنکھوں کی تیزی اور موجودگی نے اس کے لب سی دیے۔ وہ بس روتے روتے اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہی۔ امی نے دعائیں دے کے فون بند کر دیا۔ جیسے ہی کال ختم ہوئی، جمیل کے چہرے کی سختی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے غصے میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا، تم فون پہ رو کیوں رہی تھیں؟ تمہاری ماں کیا سمجھے گی؟ تمہاری یہ حرکت میرے لیے کتنی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ اور وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ جنت کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ سہم گئی، کانپتے ہاتھوں کو کپڑوں میں چھپا لیا اور دل جیسے دہل کے رہ گیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اب اس کی زندگی کس رنگ میں ڈھلنے والی ہے۔ وہ سہم کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو جمیل کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، کیا مصیبت بھیج دی؟ اور جھٹ اپنی بہن یاسمین کو فون ملایا۔ اس کے لہجے میں تلخی اور جھنجھلاہٹ آیا تھی۔ یاسمین، یہ کیا عذاب بھیج دیا ہے؟ جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس نے۔ دوسری طرف یاسمین نے نہ جانے کیا کہا کہ جمیل نے فون جنت کی طرف بڑھا دیا۔ جنت نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون تھاما اور جیسے ہی کان سے لگایا، بے اختیار چیخ پڑی، یاسمین باجی! اور پھر روتے روتے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ آنسو اس کی سانسیں توڑ رہے تھے۔ یاسمین کی آواز آتے ہی جیسے وہ سسک کر اور ٹوٹ گئی، میری جان! دوسری طرف یاسمین کا لہجہ پہلے کی طرح محبت بھرا ضرور تھا، لیکن اب سختی اور حقیقت کا رنگ اس میں جھلکنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں جمیل کی عمر تمہیں زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم یوں روتی رہو۔ لڑکیوں کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب سوچو، اگر میں تمہیں پہلے جمیل کی اصل عمر بتا دیتی تو تم یا تمہاری ماں کبھی مانتی؟ نہیں نا، تم انکار کر دیتی اور تمہیں کبھی یہ زندگی نہ ملتی۔ دیکھو تمہیں کیسا گھر ملا ہے، کیسے سیٹلڈ ماحول ملا ہے، اور تمہاری ماں وہاں کتنی خوش ہے کہ بیٹی امریکہ کے گھر میں بیٹھی ہے۔ اب تمہیں اپنی ماں کی خوشی کے لیے ہی سمجھوتا کرنا ہوگا۔ کوشش کرنا اپنی ماں کو کچھ نہ بتاؤ، ورنہ وہ پل پل جلتی رہیں گی۔
جمیل برا آدمی نہیں ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یاسمین کا انداز اب وہ بہنوں والا نہیں تھا جو پہلے دن سے میٹھے جملے دہرا رہی تھیں، بلکہ آج وہ صاف صاف سمجھوتے اور کمپرومائز کا لیکچر دے رہی تھیں۔ جنت کا دل ٹوٹ کے رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب ایک منصوبہ بندی تھی، ایک ایسا دھوکہ جو اس کی ماں کی سادہ لوحی اور اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے کیا گیا تھا۔ یاسمین کے سمجھانے کے بعد جنت جیسے پتھر کی مورت بن گئی، آنسو پونچھ کے خاموشی سے اپنا سامان سیٹ کرنے لگی۔ دل میں طوفان ضرور مچا تھا مگر لبوں پہ مکمل سکوت تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جمیل نے کمر کس کے حکم دینا شروع کیا، جلدی سے کھانا بناؤ، میرے کچھ کپڑے دھونے کے لیے پڑے ہیں، انہیں دھو دو، میں اکیلا سب کچھ کرتا کرتا تھک گیا ہوں۔ یہ گھر دیکھ رہی ہو نا کتنا صاف ستھرا ہے، بس اب یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے ہمیشہ ایسے ہی رکھنا ہے۔ جنت نے خاموشی سے سر جھکا لیا جیسے کسی قیدی کو حکم سنایا گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے جمیل کی آواز اور سخت ہو گئی، اور خبردار جو کسی کھڑکی سے پردہ ہٹایا یا دروازے کے نزدیک بھی گئی۔ جنت حیران رہ گئی، اس نے چونک کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گھر کی ہر دیوار پہ بڑی بڑی کھڑکیاں ضرور تھیں مگر سب پر اتنے موٹے پردے ڈالے گئے تھے کہ روشنی تک اندر نہ آتی تھی، جیسے یہ مکان گھر کم اور قید خانہ زیادہ ہو۔ جمیل نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، یاد رکھنا کبھی کوئی پردہ نہیں ہٹانا، نہ باہر جھانکنا نہ دروازے پہ جانا۔ جنت کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور بس دل ہی دل میں سوچتی رہی، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ باہر جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن اس بات کی اصل حقیقت سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا، بلکہ اسی دن شام کو وہ اچھی طرح سمجھ گئی جب اچانک دروازے پہ زور زور سے نوک ہونے لگی۔ جمیل واش روم میں تھا۔ جنت نے گھبرا کے اسے کئی بار آوازیں دیں، جمیل دروازے پہ کوئی ہے، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بے بس ہو کے وہ دبے قدموں دروازے کے قریب گئی۔ اس نے ہمت کر کے ہولے سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے شاید کوئی پڑوسی تھا جس نے انگریزی میں کچھ کہا۔ جنت کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ہکلا ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جمیل تیزی سے اس کے نزدیک آیا، گھور کے اسے دیکھا اور پھر دروازہ کھول کے نکل گیا۔ اس نے باہر جا کے چند جملوں میں پڑوسی کو ٹرخا دیا اور جیسے ہی دروازہ بند کیا اس کے تیور ایک دم بدل گئے۔ اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ جنت کے گال پہ پڑا کہ وہ منہ کے بل فرش پہ جا گری۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دل دہل کے رہ گیا۔ جمیل غصے سے دھاڑا، میں نے منع کیا تھا نا دروازے کے پاس جانے سے، سمجھ نہیں آئی تھی تمہیں؟ یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں ہے کہ ہر کسی سے حال احوال کر لو۔ جنت کی روح لرز گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ دھوکے کے ساتھ جس خواب کے دیس میں لائی گئی ہے دراصل وہ ایک اندھی کوٹھڑی ہے جس کا دروازہ باہر کی دنیا کی طرف کھلتا ہی نہیں ہے۔ میں تو بس، وہ منہ پہ ہاتھ رکھے روتے ہوئے ہکلا رہی تھی، لیکن جمیل کے تیور اور بھی بگڑ گئے۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، پہلے شادی کر کے یہاں آتی ہیں اور پھر کسی امیر گورے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں ایسی کوئی حرکت کرنے نہیں دوں گا۔ آج کے بعد اگر تم نے کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ اس گھر سے باہر تمہاری کوئی دنیا نہیں ہے۔ وہ گھرایا اور دروازے کو زور سے بند کر کے لاک لگا دیا، پھر تیز قدموں سے کمرے میں جا گھسا۔ جنت وہیں فرش پہ بیٹھی کانپتی رہی، آنسوؤں کے سیلاب میں بھیگتی رہی۔ دل میں سوال گونج رہا تھا کہ میں تو اس کی بیوی ہوں، تو پھر یہ شک کس بات کا؟ میں کہاں جا سکتی ہوں؟ کیوں یہ سب ایسے سوچ رہا ہے؟ لیکن جمیل کے دماغ میں جانے کون سا وہم بیٹھا تھا، وہ خود کو سمجھا بھی نہ سکی۔ کافی دیر وہ بے بسی سے بلکتی رہی، پھر اچانک کمرے سے جمیل کی کرخت آواز گونجی، کپڑے پریس کرو، مجھے گھر کا سامان لینے جانا ہے۔ آنسو پونچھ کر وہ جھٹ پٹ اٹھی اور بنا کچھ کہے کپڑے پریس کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے لیکن وہ چپ چاپ کام کرتی رہی۔ جمیل تیار ہو کے نکلا تو جاتے جاتے پلٹا اور خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، خبردار جو دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی، ہر طرف کیمرے لگے ہیں، میں سب دیکھ سکتا ہوں،
جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ آج ایک بالکل ہی مختلف انداز میں بولا تھا، جیسے کوئی داروغہ اپنے قیدی کو دھمکا رہا ہو، اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازے کی چٹخنی کی آواز آئی۔ وہ باقی باہر سے لاک کر کے گیا تھا۔ جنت ٹوٹے دل کے ساتھ صوفے پہ گر گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی ماں کو فون کرے اور ساری بات بتا دے۔ وہ بھاگ کے اپنے سامان کی طرف گئی، اپنا فون ڈھونڈنے لگی، لیکن اس کی روح لرز گئی جب اسے پتہ چلا کہ فون غائب ہے۔ اس کے سامان نکالنے تک فون موجود تھا، مگر اب وہ کہیں نہیں تھا، نہ بیگ میں، نہ الماری میں، نہ بستر کے نیچے۔ اس کا مطلب صاف تھا، جمیل نے خود ہی فون کہیں چھپا دیا تھا تاکہ وہ باہر کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ اب ماں کو اطلاع دینے کا کوئی راستہ نہ تھا، نہ ہی باہر نکلنے کی اجازت۔ دروازہ باہر سے بند تھا، کھڑکیوں پہ موٹے موٹے پردے پڑے تھے، روشنی تک اندر آنے کی ہمت نہ کر سکتی تھی۔ وہ کمرے کے بیچ کھڑی چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی، اور اس پر ایک بھیانک سچ کھلتا جا رہا تھا کہ یہ گھر اصل میں ایک سنہری قید خانہ تھا جس میں تنہا وہ قیدی بن کے رہنے پہ مجبور تھی۔ گھنٹے بھر بعد دروازے کی چٹخنی کھلی تو جمیل بھاری تھیلوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں سبزیاں، دودھ، گوشت اور باقی گھریلو سامان تھا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا اور سب کچھ زور سے کاؤنٹر پہ پٹخ دیا، اور پھر تیوری چڑھاتے ہوئے جنت کو حکم دیا، جلدی سے کھانا بناؤ۔ جنت جو ابھی تک آنسو پونچھتی پھر رہی تھی، ڈرتے ڈرتے بولی، میرا موبائل کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی جمیل کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے شعلے پھوٹنے لگے ہوں۔ فون؟ کیا کرنا ہے تمہیں فون کا؟ کون سا عاشق چھوڑ کے آئی ہو پاکستان میں جس سے روز رابطہ کرنا ہے؟ وہ دھاڑ کے بولا اور تیز قدموں سے جنت کی طرف بڑھا۔ جنت کے لب کانپنے لگے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف امی سے… اس سے آگے الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے۔ جمیل نے کہکہا لگایا، مگر وہ کہکہا نہیں تھا، وہ ایک زہر بھری مسکراہٹ تھی۔ تمہاری ماں سے میں خود بات کروا چکا ہوں، اور اب ہفتے میں صرف ایک بار، صرف میرے سامنے بات کرواؤں گا۔ باقی وقت تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اس کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کے ڈر کے آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے وہ کچن میں جا کے کھانا بنانے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے ہر چیز خاموشی سے تیار کر دی۔ جب کھانا تیار ہوا تو جمیل اطمینان سے بیٹھ گیا، اور جنت بس روتے روتے پلیٹ میں کھانا رکھ کر اس کے سامنے رکھتی رہی۔ اور اس رات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مجبوریوں اور بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سارے حقوق نبھانے پہ تیار ہو گئی جو نکاح کے بعد ایک شوہر کو دیے جاتے ہیں، اور وہ لمحہ جنت کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ 15 دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ کھلی ہوا کے لیے ترس گئی تھی۔ اسے وہ شام یاد آئی جب آنگن میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے پیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی دونوں ماں بیٹی بسکٹ اور کیک رس بھی کھایا کرتے تھے۔ یہاں چائے اور بسکٹ تو میسر تھے، لیکن وہ ہوا، وہ خوشی اور وہ آزادی میسر نہیں تھی۔ پہلی بار جنت کو آزادی کی قیمت کا احساس ہوا۔ ماں سے ایک بار بات کروائی گئی تھی، اور اس میں بھی جمیل اس کے سر پہ کھڑا رہا تھا۔ 15 دن بعد جمیل ایک دن اپنے کام کے لیے نکلا تو باہر سے دروازہ لاک کرنا بھول گیا۔ جنت کا گھر میں دم گھٹ رہا تھا، اس لیے وہ دبے پاؤں باہر لان میں نکلی۔ اس کا ارادہ کہیں دور جانے کا نہیں تھا، وہ بس یہیں گھر کے لان میں کچھ دیر چہل قدمی کر کے واپس آنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے شوہر کو یہ بات پتہ نہیں چلے گی۔ اتنا اندازہ تو اسے بھی ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی کیمرے نہیں لگے، بلکہ جمیل نے اسے دھمکانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ پڑوس والی عورت نے اسے دیکھ لیا۔ وہ شاید پاکستانی ہی تھی، اس لیے فوراً اس کے پاس چلی آئی۔ تم کون ہو؟ جمیل کی کتنے عرصے بعد کسی پاکستانی لڑکی کو دیکھ رہی ہوں، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بہت ہی محبت سے آ کر ہاتھ ملا کے اس کے گلے لگی، اور جنت کے ہوش اڑ گئے۔ جنت نے بنا بات کیے گھبرا کے اندر کی طرف قدم بڑھائے اور خود کو قید کر لیا۔ وہ عورت دم بخود رہ گئی، اور پھر اس شام جب جمیل گھر لوٹا تو وہ عورت باہر ہی جمیل سے ٹکرا گئی۔ آپ کے گھر پاکستان سے مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر لے کے آئیے نا۔ اس نے بہت خوش اخلاقی سے جمیل کو دعوت دی،
اور جمیل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے فوراً ہی پوچھا۔ تو وہ عورت مسکرا کے بولی، میں نے چہل قدمی کرتے دیکھا تھا لیکن بات نہیں ہو سکی، شاید وہ مجھے انجان سمجھ کے اندر چلی گئی۔ بہت پیاری لڑکی ہے۔ کون ہے آپ کی؟ آئیے نا آج ڈنر پہ ہماری طرف۔ وہ مسرت بیگم تھی جو کافی عرصے سے امریکہ میں رہ رہی تھی، اس لیے پاکستانی چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے فوراً خوشی میں دعوت دے ڈالی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس لڑکی کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر چکی ہیں۔ جمیل نے ایک گہری نظر ان پہ ڈالی اور سرسری سا جواب دے کے کہا کہ وہ تو آج واپس پاکستان جانے والی ہے، آپ کی دعوت کا شکریہ۔ اور پھر گھر کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے ہی وہ سیدھا بیڈ روم میں گیا جہاں جنت اوندھی لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے جنت کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جمیل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ غرایا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی لان میں جانے کی؟ جنت کے لب کانپنے لگے۔ وہ آنسو روکتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی، میں بس تھوڑی دیر کے لیے ہوا لینے گئی تھی، بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ مگر جمیل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ہوا لینے گئی تھی یا پڑوسیوں سے راہیں بنانے؟ تم جیسی لڑکیاں موقع ملتے ہی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہارا انجام وہ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو، تمہارا انجام میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے جنت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ سیدھی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے ماتھے پہ چوٹ لگ گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زمین پہ گری ہوئی کانپ رہی تھی۔ جمیل نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ سلگا لی۔ دھواں چھوڑتے ہوئے وہ مسلسل اسے گھورتا رہا۔ جنت خوف کے مارے سمٹی ہوئی تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے جس میں نہ سانس لینے کی آزادی ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا حق۔ اسے لگا وہ ایک بیوی نہیں ہے بلکہ کسی قیدی کی طرح یہاں لائی گئی ہے۔ جمیل اچانک اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کے اوپر کیا اور صفاق لہجے میں بولا، یاد رکھو جنت، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اگر کسی اور سے بات کرنے یا باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو تمہاری قبر بھی یہی گھر ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ اس کے اوپر جھک گیا اور جنت کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ زبردستی جنت سے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ جنت بے یار و مددگار بس تڑپتی رہ گئی۔ اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آوازیں دیواروں میں قید ہو کے رہ گئیں، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ کئی گھنٹوں کی زیادتی کے بعد جب جمیل نے اسے چھوڑا تو وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہی۔ بستر کے کونے میں پڑی وہ صرف اپنی بے بسی پہ ماتم ہی کر سکتی تھی۔ جمیل نے ایک سرد نظر ڈال کر سگریٹ سلگائی اور دروازہ زور سے بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جنت نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپایا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر اس کے نصیب میں یہ اذیت کیوں لکھی گئی۔ اس رات وہ تڑپ تڑپ کے روتی رہی اور اس کی دعا تھی کہ کاش صبح کا سورج اسے اس قید سے رہائی دلا دے۔ کچھ دن اسی اذیت میں گزر گئے اور پھر ایک دن جنت کو موقع ملا۔ جمیل دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا یا شاید وہ اسے آزمانا چاہتا تھا، مگر جنت اس بار رکنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنے پاسپورٹ کو سنبھالے سیدھی پڑوس کی عورت مسرت بیگم کے پاس گئی اور روتے ہوئے سب کچھ سنا ڈالا۔ مسرت بیگم نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور جمیل کی حقیقت بیان کر دی۔ پولیس جب پہنچی اور جنت کی حالت دیکھی تو فوراً اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس کے جسم کے زخم، اس کی آنکھوں میں خوف جمیل کی کہانی بتا رہا تھا۔ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جمیل کا کوئی بہانہ باقی نہ رہا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر قانون کے سامنے سب چھپ نہ سکا۔ جنت کی بات پہ یقین کیا گیا اور جب اس نے واپس وطن کی خواہش ظاہر کی تو پولیس نے خود اس کی سفر کی ذمہ داری لی۔ ایک رات وہ پولیس کی نگرانی میں محفوظ رہی۔ اگلے ہی دن کی فلائٹ سے اسے پاکستان بھیج دیا گیا۔ بغیر اطلاع دیے جب وہ اپنے گھر پہنچی تو دروازہ کھولنے والی ماں فاطمہ بیگم حیرت اور صدمے سے ساکت رہ گئی۔ بیٹی کے جسم پہ زخم، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خواب دیکھ کے ان کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ وہ اسے سینے سے لگائے دیر تک روتی رہی۔ یاسمین پہلے ہی سب کو یہ کہہ چکی تھی کہ جنت گھر سے بھاگ گئی ہے، اس لیے اس نے اپنا فون بند کر دیا ہے۔ فاطمہ بیگم خود اس کے گھر گئیں تاکہ حقیقت پوچھ سکیں، مگر یاسمین وہاں بھی نہ ملی۔ وقت گزرتا رہا اور جنت خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی۔
لیکن یہ بات فاطمہ بیگم کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ بیٹی ابھی بھی جمیل کے نام پہ بیٹھی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی دوبارہ برباد نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔ بالآخر بڑی کوششوں اور یاسمین سے سخت باز پرس کے بعد انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور جمیل سے جنت کو طلاق دلوائی۔ عدت کے دن گزرے اور یوں جنت کی قید کا سلسلہ مکمل طور پہ ختم ہوا۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس ایک خاموش اور سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ دل میں ایسے زخم رہ گئے تھے جن پہ وقت بھی مرہم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ شادی کا نام سنتے ہی وہ خوف سے کانپ جاتی تھی، کیونکہ وہ جو کچھ سہ کے آئی تھی اس کے بعد اسے محبت اور رشتے سب دھوکہ لگتے تھے۔ آج کے دور میں یاسمین اور جمیل جیسے کئی لوگ موجود ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سخت سزا بھی ملنی چاہیے جو دوسروں کا اعتماد اور بھروسہ توڑتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جنت کو دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے؟ کیا اسے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ جنت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اصل قصوروار کون تھا؟ کون سزا کا مستحق تھا؟ جمیل یا پھر اس کی بہن یاسمین؟